أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101، 96 سے 101۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے مجاہدین کی فضیلت کا ذکر کیا کہ جو بیٹھ جانے والے ہیں ان پر پروردگار نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت بھی عطا کی اور اجر عظیم بھی عطا کیا۔ اسی سے پیوستہ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 96 کہ درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، مرتبے، بخشش اور رحمت کے اعتبار سے، یعنی یہ جو فرق ہے یہ سب پروردگار کی طرف سے ہے۔ درجات کا فرق بھی، مغفرت بھی اسی کی طرف سے ہے، رحمت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگلی جو آیت ہے پروردگار عالم اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بلا شبہ وہ جنہیں فرشتوں نے دنیا سے اٹھایا، ظالمی انفسہم، اس عالم میں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا تھا، یعنی وہ خود اپنا برا کر رہے تھے، گناہوں میں غرق تھے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا، وہ کہیں گے ان سے یہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو ان کا جواب یہ ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم لوگ زمین میں دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے۔ یہ مستضعفین کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ان مرنے والوں نے تو اپنے ایکسکیوز کے طور پر، اپنی ایک معذرت کے طور پر پیش کیا تھا، مگر کیا یہ ان کا عذر جینون بھی ہے؟ اسی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے انہیں کہا، یا فرشتوں نے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے، یعنی اگر تم ایک ایسے ماحول کے اندر پھنسے ہوئے تھے کہ جہاں پر کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، اور وہ تمہیں تمہارے دین کو پریکٹس کرنے سے تمہیں روکتے تھے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اپنے دین پر آزادانہ عمل کر سکو، تو تم نے کیوں اس جگہ سے ہجرت نہیں کی، دوسری جگہ کیوں نہیں چلے گئے؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرہ، اور وہ کتنی بری منزل ہے، رہنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کافروں کے ملک میں اپنے دینی فرائض کے انجام دینے سے قاصر ہو اور کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی باطل پرستیوں میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہو، تب اس کے لیے ہجرت واجب ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ملک ہے جہاں غلبہ غیر مسلم جماعت کا ہو اور وہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ لگائیں اور مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں تو ہجرت واجب نہیں ہوگی۔ پھر پروردگار عالم نے یہاں پر ایک استثناء کیا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ مستضعفین، وہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ، لا یستطیعون حیلۃ، کہ جن کے لیے کوئی تدبیر ممکن ہی نہیں تھی، یعنی ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ بیچارے اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ ملتا تھا۔ یہ وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، یعنی اب کیس ٹو کیس پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا کیس کیسا ہے، اس میں پروردگار عالم ہی فیصلہ کرے گا۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اور ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک دفعہ غور کرنا چاہیے کہ کتنا بیلنس ہے کہ جو ان آیتوں کے اندر رکھا گیا، کہ ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا گیا۔ وہ جنہوں نے اپنے دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہونے کو فقط ایک ڈھال کے طور پر رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے گنجائش تھی اور پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی مذمت کی گئی۔ اور وہ کہ جن کے لیے یہ بھی امکان نہیں تھا، تو ان عورتوں کو، ان بچوں کو اور ان مردوں کو بھی حتیٰ استثناء دیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امید ہے
کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ہجرت کرنے والوں کی گفتگو آگے بڑھاتا ہے، یعنی ان کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، تو گھومنے پھرنے کی جگہ اسے کثرت کے ساتھ ملیں گی، وسعت اسے ملے گی۔ یعنی کنویں کے مینڈک بن کر مت رہو کہ اگر یہاں پر کچھ نہیں ہو پا رہا تو کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ایک انسان کے لیے یہ چیز ابتدا میں وحشت کا باعث ہوتی ہے کہ جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میری جوانی گزری، وہاں سے میں کیسے نکلوں، جہاں پر میں نے اتنے سال گزار دیے اس جگہ کو میں کیسے ترک کروں۔ مگر اگر ایک انسان اللہ کی زمین میں تھوڑا نکل کر دیکھے تو اسے بہت زیادہ وسعت کا احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اسی محلے کا نام ہے کہ جہاں پر وہ سانس لے رہا ہے، اس کے آگے بھی بہت سی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسی بہتر زندگی کہ جس میں دین پر عمل کی آزادی بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کیس ڈسکس ہوتا ہے کہ وہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر اسے موت آ جائے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان مقدرات کے ناگزیر موانع کی وجہ سے اگر اس کام کو انجام نہ دے سکا تو یہ اس کے اختیار سے اور اس کے دائرے سے باہر ہے، اس کا اجر و ثواب پر اثر نہیں پڑتا، جو اللہ کے عام فضل و احسان کا ایک تقاضا ہے۔ یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 101، اس میں مسافر کی نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو تو تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نمازوں کو قصر کر دو یعنی اس نماز کی رکعتوں کے اندر کمی کر دو۔ ظاہر ہے کہ اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ 4 رکعتی نماز پر ہوتا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعتی بن جائے گی۔ فجر کی تو ویسے ہی 2 ہے، مغرب کی 3 ہے، ان دونوں پر کوئی فرق نہیں آتا، یہ ایگریٹیو رہتی ہیں، مگر ظہر، عصر اور عشاء جو ہے وہ 4 رکعتی سے 2 رکعتی بن جاتی ہے اگر انسان سفر کرے اور سفر کی دیگر شرائط کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اس سفر کے اندر اسے نماز کو قصر کرنا ہے۔ اب جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا کہ لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی حرج نہیں، اس سے بعض علماء نے، برادران اہل سنت کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپشن دیا گیا ہے، یہ چیز معین نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ سفر میں نماز کو قصر کیا ہی جائے۔ بہرحال جو ان کا نظریہ ہے، مگر شیعہ علماء جو ہیں وہ معصومین کی روایات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت کو صحیح والی آیت سے ملاتے ہوئے کہ جیسے پروردگار عالم نے صفا اور مروہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے، مگر وہاں پر اس جملے کے باوجود کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر سب اس کو وجوب ہی کے معنی میں لیتے ہیں۔ بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم تو آ گیا تھا، لیکن بعض افراد کو اس میں تردد ہوا تو اس کی وضاحت کی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ایک عنایت خاص ہے، بخشش ہے، ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کو تمہیں قبول کرنا ہے، جیسے کہ روایت کے اندر آیا بھی ہے کہ یہ پروردگار کا ہدیہ ہے اور نامناسب ہے کہ خدا ایک ہدیہ دے اور انسان اس کو رد کر دے۔ اسی کی تعبیر فقہی اعتبار سے وجوب کے طور پر کی گئی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفر کی ایک وہ قسم ہے کہ جب انسان میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اس وقت خوف کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، مگر خوف سفر کا ایک حصہ بن سکتا ہے میدان جنگ کے حوالے سے، ورنہ بہرحال سفر ہی کے لیے یہ چیز آئی ہے اگر دیگر تمام شرائط پوری ہو رہی ہو۔ تو یہ کہا گیا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ یقیناً کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو یہ سفر کے اندر جو ایک خطرہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی یہاں پر کر دی گئی اور باقی چیزیں اپنے مقام پر ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ النساء
آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 105، 102 سے 105۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں نماز خوف کی ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان محاذ پر بھی ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور دوران جنگ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اس سے ایک بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں نماز جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ صرف پوری فوج اسلام کو جماعت کی فضیلت سے بہر اندوز کرنے کے لیے امام جماعت کو اس طریقے کے مطابق کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے ایک پورا طریقہ سکھایا جا رہا ہے جس کے اندر بہرحال زحمت بھی ہے۔ اس ترکیب کے اندر یہ ہے کہ فوج اسلام کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کرتا رہے اور ایک حصہ رسول کے ساتھ نماز میں شریک ہو، اس طرح کہ ایک رکعت پیغمبر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر رسول بیٹھے رہیں اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت بطور خود جلدی جلدی پڑھ کر چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور جب یہ دشمن کے مقابلے پر چلے جائیں گے تو اب وہ لوگ آئیں گے جو اب تک دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اب رسول کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جو پیچھے کھڑے ہیں یہ پہلی رکعت ہوگی، لہٰذا رسول دونوں سجدوں کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اور یہ لوگ سجدوں کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت جلدی سے پڑھ کر جب سجدوں سے فارغ ہوں تو اب رسول ان کے ساتھ تشہد و سلام پڑھ کر نماز کو تمام کریں گے۔ یہ پوری ترکیب ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی کہ اپنے اسلحوں سے غافل نہ ہو، اپنا سامان حفاظت جو ہے اس سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ بہرحال جو دشمن ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دم ٹوٹ پڑے جیسے یہ لوگ اپنے اسلحوں سے غافل ہوں اور ان کو شہید کر دیں۔ پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر کوئی اذیت اگر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسلحہ رکھنا پڑے، جیسے کہ اسلحے کو کیری کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ زحمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر وزڈم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی اور وجہ سے کوئی اور ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت اسلحہ کیری کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اسلحہ رکھ دو، لیکن بہرحال اپنی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش رہو۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اللہ نے کافرین کے لیے توہین آمیز عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو واجب نماز تھی جس کی ترکیب بتائی گئی کہ اس طرح سے واجب نماز کو خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب نماز بجا لے آؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ عَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو، ذکر خدا کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کروٹ لیتے ہوئے، یعنی جیسا امکان ہو۔ نافلہ نماز بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی یہ جو حکم دیا گیا یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب ایک انسان خوف کی حالت میں، لیکن جب اطمینان آ گیا تو اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز صاحبان ایمان کے اوپر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اوقات کے تعین کے ساتھ وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے قانون اور قاعدہ بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی بھی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فقہ کی کتابوں کے اندر ملے گی جہاں احادیث کی روشنی میں اس کو ایلوبریٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 104، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس جماعت سے منبھیڑ کے لیے نکلنے میں سستی نہ دکھاؤ، یعنی جب وہ موقع آ گیا قتال کا تو تمہاری طرف سے سستی کا کیا مطلب ہے؟ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، کہ اگر تمہیں درد ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، زخم لگتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ویسے ہی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، زخم لگتا ہے جیسے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں ایک پر بہت نمایاں ہے، وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو کہ جس کی امید ان کفار اور مشرکین کو نہیں ہے، یعنی تم پروردگار کے ثواب کی امید رکھتے ہو، قربتاً اللہ اس کام کو انجام دے رہے ہو، خدا کی رضایت کی امید رکھتے ہو، اور کفار اور مشرکین اس خوشگوار احساس سے محروم ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ یقیناً علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ اب اس صفحے پر آخری آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اتاری ہے، لتحکم بین الناس،
تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو نمایاں کر کے دکھا دیا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ بددیانتوں کے لیے وکالت نہ کریں، آپ ان کے وکیل نہ بنیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو شاہ عبد القادر اپنی کتاب کے اندر موضح القرآن کے اندر لکھتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انصاری کی زرہ آٹے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ اب انہوں نے جب صبح کو تلاش کیا تو ایک لائن دیکھی آٹے کے خط کو، انہوں نے دیکھا کہ جس سے پتا چل رہا تھا کہ جس نے چرائی ہے وہ کہاں گیا ہے۔ وہ ایک شخص کے گھر تک پہنچے، اس کا نام تھا طعمہ ابن عبید۔ وہاں انہوں نے چیک کیا لیکن واپس زرہ نہیں تھی، دیکھا کہ وہ لائن مزید آگے جا رہی ہے اور وہ ایک یہودی کے گھر تک جا رہی تھی جس کا نام زید تھا۔ اس یہودی کے پاس جب وہ پہنچے اور زرہ بھی مل گئی تو یہودی نے اپنی صفائی دی کہ مجھ کو یہ طعمہ نے سپرد کی ہے۔ طعمہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بری ہوں، چور وہی ہے۔ اور طعمہ کی قوم والوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم حضرت کے پاس یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب مل کر ایک جھوٹی گواہی دیں گے کہ طعمہ بری ہے، تو پیغمبر ہماری حمایت کریں گے اور یہودی جو ہے وہ چور ٹھہرے گا۔ صبح کو انہوں نے یہی کیا اور پیغمبر اکرم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پیغمبر اکرم کو انفارم کر دیا کہ وہ چور یہی طعمہ ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا تبصرہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کے قرآن کے مضمون اور صورت واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ طعمہ یا ابو طعمہ اور اس کی قوم والے سب مسلم جماعت کے افراد تھے جو ایک یہودی کو پھانسنا چاہتے تھے، اور اس مسلم کی لفظ سے بھی بات شاید پوری طرح ظاہر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دور رسول کے مسلم تھے، یعنی سب کے سب صحابہ کرام تھے اور اس معزز جماعت میں شامل تھے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ چوری بھی ہوئی اور ایک بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش بھی کی گئی، اور یہ پہلو خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے کہ وہ بے گناہ غیر مسلم تھا، اور یہ صحابہ اپنے خیال میں شاید وقار اسلامی کا تحفظ کر رہے تھے کہ آئی گئی سب ایک نامسلم اور وہ بھی یہودی پر جائے جو بنص قرآن خدا اور رسول کے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں بطور قوم اگر آپ دیکھیں تو، مگر یہ خالق کریم اور شارع اسلام کی طرف سے حقوق انسانی اور عدل و مساوات کے ہمگیر مفاد کا تحفظ تھا کہ باوجود یہ کہ ظاہری قرائن یہودی کو مجرم قرار دے رہے تھے اور مسلمان اور معزز صحابی صاف بچ رہے تھے، مگر خالق نے اس موقع پر اپنے خاص ذریعے سے رسول کو صورتحال پر مطلع کیا اور غیر مسلم کو صاف طور پر بری کر دیا۔ اب ظاہر کی سوچنے کی بات ہے کہ اگر خالق کو صحابہ کے حوالے سے اسی طرح سے زبان بند کروانا مقصود ہوتا تو ان کے بارے میں حسن ظن کے پردے کو چاک کرنے کی ایک ایسے موقع پر کیوں ضرورت محسوس کرتا؟ پھر اگر ایسے مخفی کردار کو ان کے نمایاں کرنا خالق نے ضروری سمجھا تو جو صفحہ تاریخ پر نمایاں نقوش کردار کے سخت ہیں ان کے تذکرے کو وہ کیوں پسند نہ فرمائے گا اور ان سے چشم پوشی کیوں ضروری قرار دے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر مرتبہ اور مقام بڑا ہوگا تو غلطی کا بھی ویٹیج اسی اعتبار سے بڑا ہو جائے گا۔ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انفارم کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اکرم نے ہدایت خدا کے بموجب بالکل بھی ایسے کسی شخص کی نہ وکالت کی اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس بے گناہ یہودی کا ساتھ دیا اور صرف یہودی ہونے کی وجہ سے اسے پھانسنا یا اسے سزا دینا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین مرقع ہیں کہ جن کو پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے اور بتانا چاہیے کہ اسلام اس پالیسی کا حامل ہے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، صرف کسی معزز جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا، بلکہ گناہ کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور واضح قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 106 سے 113، 106 سے 113۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پیچھے سے یہ کنٹینیوس ایک بیان چل رہا ہے جو پروردگار عالم نے اس یہودی کا قضیہ بیان فرمایا تھا جو بے گناہ تھا اور اس پر ایک بہتان باندھا گیا تھا، اور پیغمبر اکرم سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کے لیے نمایاں کر دیا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے وکالت نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے منصب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بات کو
فالو کریں، اور یہی پیغمبر اکرم نے کیا۔ وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے اور آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے واستغفر اللہ، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، یعنی واستغفر استغفار کیجیے اللہ سے۔ کس کے لیے؟ وہ یہاں پر پوشیدہ ہے، مگر یہاں پر قرینہ یعنی سیاق و سباق کانٹیکسٹ خود بتاتا ہے کہ اگر یہ گنہگار ہیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو پھر وہ طریقہ کار جو سورہ نسائی کی آیت نمبر 64 میں گزر چکا ہے کہ جب یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں، کاش ایسا کرتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو استغفار پیغمبر خدا نہ کرے صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر اکرم کا استغفار اور دیگر افراد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اس کے بعد مزید اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، کہ ان کی طرف سے جو خود اپنے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہ خیانت جو انہوں نے کی ہے خود اپنے ساتھ کی ہے، اس اعتبار سے کہ گناہ کرنا خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے اور غداری ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی بے گناہ کے اوپر بہتان لگانا یہ بھی غداری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کو اس طرح سے دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، یعنی خود وہ یہودی جو ہے وہ تو غیر قوم کا ہے، وہ کیا امیج لے گا مسلمانوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد خدا نہ کرے اگر پیغمبر اکرم نے یہ وقت کو ایسا فیصلہ دے دیا ہوتا تو وہ خود پیغمبر اکرم کے بارے میں کتنا بدظن ہوتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم پر پروردگار عالم کا فضل خاص ہے، جیسے کہ اسی صفحے پر آیت نمبر 113 میں ہم دیکھیں گے، لیکن اگر وہ سامنے والے کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ خود پیغمبر اکرم پر بفرض محال کیسا کوئی فیصلہ آ جاتا تو وہ کیا سوچتا اور کیا امیج پیغمبر اکرم کا اس کے ذہن میں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اس شخص نے جو غداری کی تھی وہ بہت ہی بھیانک تھی اور بہت ہی دور رس تھی۔ تو پروردگار عالم یہاں پر تنبیہ کرتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ اسے جو گنہگار اور غدار ہے دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 108 میں پروردگار عالم نے اپنے حاضر اور ناظر ہونے کی طرف متوجہ کیا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپ لیں گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہو معہم، وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ جب وہ راتوں کو اس کی ناپسند باتیں اور گفتگویں کرتے ہیں۔ ظاہر اس کیس کے اندر تو بہت ہی واضح ہے کہ یہ سازش رات ہی میں ہوئی تھی، ما لا یرضی من القول، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بھی یہ خدا سے چھپے ہوئے تو نہیں تھے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ اس پر کہ جو یہ کرتے رہتے ہیں حاوی ہے۔ یہ جو خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا اسلامی عقیدہ ہے اگر لوگوں کے پیش نظر رہے تو زندگی کے ہر شعبے میں جرائم کا خاتمہ ہو کر رہ جائے۔ پھر اس کے بعد اب پروردگار عالم براہ راست مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جو ان کی ایک جماعت، ایک گروہ اصل محرک تھا اس باطل سفارش کے پیچھے، کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اچھا اس وقت تم لوگ ان کی طرف سے جو اس دنیاوی زندگی میں بحث مباحثہ کر بھی لو، ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سے ان کی جانب سے کون بحث کرے گا؟ اما یکون علیہم وکیلا، کون ان کا نمائندہ ہو سکے گا؟ اس دنیا کے اندر تو ظاہری جو گواہیاں ہیں اس کے مطابق قانون فیصلہ کرنے کا پابند ہے، تو اگر کسی نے اپنے ظاہری عدالت کی بنیاد پر کوئی گواہی دے دی کہ جس میں جھوٹ شامل ہے تو ممکن ہے قاضی فیصلہ کر دے، یعنی آج بھی یہی ہوگا، یہ کوئی اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو وہ فیصلہ بظاہر میرٹ پر ہونے کے باوجود واقع کے اندر تو غلط ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام تر فیصلے واقع کے مطابق نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کرنے والا معصوم ہو۔ تو پھر اس دنیا کے اندر تو ایسی ناانصافیاں ہو جائیں گی، مگر قیامت میں جو وبال آئے گا اس کو کون دور کر سکتا ہے، جبکہ وہ نتیجے کی جگہ ہے اور وہاں پر کسی قسم کی باطل سفارش کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو برائی کرے یا خود اپنے اوپر ظلم کرے، برائی کرے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برائی کرے، اور یظلم نفسہ، اور اپنے آپ پر ظلم کرے، یعنی کوئی ایسا گناہ کہ جو اس کی ذات تک محدود ہے، مثلا خدا نہ کرے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو
تو یہ گناہ تو ہے اور بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو ضرب لگائے، چوٹ پہنچائے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، ظاہر ہے کہ یہ گناہ متعدی ہو کر دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، اس کا نقصان۔ تو میں یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے استغفار کرے، اور واقعاً اگر وہ جنون استغفار ہے، یزد اللہ غفور رحیمہ، تو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، وہ اللہ کو ایسا ہی پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو بس اپنے ہی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی یہ بہت کیٹیگوریکل کہ نہ کسی زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، کسی کا، ٹام ڈک ہیری کا نقصان نہیں کیا، اس گناہ کے نتیجے میں اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا جاننے والا ہے، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور اگر کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، خطا جو اتفاقاً ہو جائے، جس میں جان بوجھ کر کوئی انٹینشن پیچھے شامل نہ ہو، اور اسمن وہ کہ جس کے اندر باقاعدہ جان بوجھ کر گناہ کیا گیا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کی تہمت لگا دے وہ کسی بے قصور پر، تو اب چاہے وہ خطا تھی یا جان بوجھ کر کمایا ہوا گناہ تھا، جو بے قصور ہے اس کے اوپر اگر اس نے ایسا کیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، کہ یہ افترا بھی ہوگا، یعنی ایک جھوٹی تہمت، ایک جھوٹا الزام بھی ہو جائے گا، اور کھلے ہوئے گناہ کا اس نے بوجھ اٹھایا۔ اب یہ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے، آیت نمبر 113، یہ اس مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے جو خواہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا کہ گویا خود پیغمبر اکرم بھی اس شخص کی حمایت میں کچھ کہہ بیٹھے، یا انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی طرفداری والی جو کہ نامناسب تھی۔ یہ آیت بالکل صاف کرتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں کا ایک گروہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ آپ کو بھی پھسلا دے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ چاہیں گے، اگر غلط کام کرنے والا ہے تو وہ تو اپنے غلط کام کے لیے ہر ایک کو انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اگر رسول کی اس عظمت کو سمجھ رہا ہوتا تو ایسے ایفرٹ ہی کیوں کرتا؟ وما یضلون الا انفسهم، مگر پروردگار نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ ایسا چاہتے اور کر پاتے، مگر ہوا کیا؟ وما یضلون الا انفسهم، اگر وہ گمراہ کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے یقیناً نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو ماضی میں ان تمام تر چیزوں کا علم دے دیا کہ جو آپ کے پاس از خود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وجود بھی خدا کا دیا ہوا ہے تو علم بھی خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہاں ماضی کا ذکر ہے کہ دے دیا، کب دیا اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا بعید نہیں ہے کہ جب سے وجود پیغمبر ہو تب سے وہ علم بھی موجود ہو۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً آپ پر فضل اللہ کا بہت عظیم ہے، فضل خدا بہت عظیم ہے۔ یہ فضل کا حوالہ دینا، یہ رحمت کا حوالہ دینا، یہ کتاب کے نازل کرنے کا حوالہ دینا، یہ حکمت کے حوالہ دینا، علم کا حوالہ دینا، یہ تمام تر چیزیں اور اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پروردگار عالم کی ہدایت تھی کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو خدا آپ کو دکھا رہا ہے، جو آپ کے لیے نمایاں کر رہا ہے، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کی پروردگار عالم نے مذمت فرمائی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کی حضور میں تعظیم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک النساء، آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121، 114 سے 121۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ زیادہ تر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوا اس کے جو کسی خیر خیرات یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی بات چیت کرے۔ نجوہ کرنا، سرگوشی کرنا، وسپرنگ کرنا، کانوں میں کچھ کہنا اس طرح سے کہ دوسرے نہ سن سکیں، یا چھپ کر کوئی بات کرنا،
جو پچھلا کیس ابو تاما کا ہم نے جو پچھلی آیتوں کی روشنی میں ڈسکس کیا، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سازشیں اور منصوبے ہی ہو رہے تھے اور وہ منفی تھے. ظاہر ہے کہ ایک بے گناہ چاہے وہ یہودی ہی ہو، اس کو پھنسانے کی سازش ہو رہی تھی، اس لیے سرگوشی کی مذمت کی گئی. لیکن اس میں ایکسیپشنل جو کلاس ڈالا گیا وہ ان صورتوں کا ہے جب کسی نیک کام کے لیے کوئی پلان بنایا جائے اور مصلحت اسی میں ہو کہ تکمیل کے پہلے اسے لوگوں کے سامنے نشر نہ ہونے دیا جائے. ایسا کیس اگر بنتا ہے تو پھر ممانعت نہیں ہوگی بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. یہی یہاں پر کہا بھی گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو ایسا کرے مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اب ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو مخالفت کرے اللہ کے رسول کی من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ بنائے. تو اب اگر اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا راستہ وہی ہو جو رسول کا راستہ ہے، اور یہ مخالف ہے تو اس کا راستہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے جو حقیقی مومنین ہیں ان سے ہٹ کر ایک الگ راستہ بن گیا. تو ان کے ساتھ پھر خدا کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ نولیہ ما تولی، ہم اس کو وہیں پر جانے دیں گے کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے. یعنی پھر اگر وہ جانتے بوجھتے یہ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھگتے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہیں پر اسے جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کتنا برا مقام ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری بازگشت ہے. یہاں پر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی مخالفت کے ساتھ مومنین کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. نہیں معلوم کہ کیا اس کی بنیاد ہو سکتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اجماع کی حجیت کے اوپر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی گئی. جو منصف مزاج علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی آیت دلیل کے طور پر نہیں ہے. بہت ڈھونڈ کر انہوں نے کوشش کی تو اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا، مگر آیت کا مزاج بہت واضح ہے. ایک رسول کا راستہ ہے، رسول کے راستے کی اتباع میں مومنین کا راستہ ہے. جو مخالفت کرنے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ الگ راستہ بنا رہا ہے. پیچھے پورا کانٹیکس ہمارے سامنے کہ وہاں پر تو ایک جماعت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک الگ راستہ بنا کر یہودی کے اوپر ایک بہتان باندھ رہی تھی اور اپنا ایک اجماع کر کے انہوں نے ایک الگ راستہ بنا لیا تھا. تو پھر ایسے کسی فعل کی روشنی میں جب اس آیت کو دیکھا جائے جیسے کنٹینیوشن بھی ہے تو پھر اس کے بعد کہاں سے اجماع کے اوپر یا شورا کے اوپر اس آیت سے استدلال کرنا مناسب ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر تبصرہ کیا جائے، باقی مفصل کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اگلی آیت جو ہے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، بخش دے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. آیت نمبر 137 آئے گی آگے انشاءاللہ بعد میں، تو وہاں پر پروردگار عالم نے منافقوں کے لیے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی اللہ بخشنے والا نہیں ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت کرے گا. تو یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں سمجھ میں یہ آتی ہے بات، خاص طور پر جب پہلے بھی آیت آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آگے اور پیچھے کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم کی معصیت، پیغمبر اکرم کے خلاف جانا، پیغمبر اکرم پر ایمان نہ لانے کو بھی گویا اپنے حکم کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے حکم خدا میں کسی اور کو شریک بنانے کے برابر تصور کرتا ہے. اگلی جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم جو مشرکین کا جو طریقہ تھا، جو مشرکین کا مزاج تھا، اس کو بیان کرتا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر نسوانی قسم کے نام، فیمنن کچھ نام ہے، خواتین کے نام ہیں جن کو انہوں نے رکھ لیا ہے، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے. یہ بتوں کے نام انہوں نے رکھے تھے اور یہ فیمنن نام تھے، یہ نسوانی نام تھے، یعنی خواتین کے نام اس طرح کے، یعنی اس کے اندر ہوتے تھے علامت تانیث وغیرہ. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ لوگ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اب ظاہر ہے کہ سرکش شیطان کی عبادت کرنا
یعنی سرکش شیطان کی بات ماننا جو نتیجہ ہے. تو یہاں پر جن بتوں کو وہ پکارتے تھے وہ بھی عبادت کا ایک انداز تھا، اور جو شیطان سرکش کو پکارنا ہے وہ ایک لازمی نتیجہ ہے، ورنہ اس زمانے میں کم سے کم نہیں ملتا کہ وہ شیطان کو باقاعدہ پوجا کرنے کے لیے پکارتے ہو. آج کل کے زمانے میں تو بہرحال سیٹنزم کے نام سے شیطان کی باقاعدہ پرستش بھی ہونے لگی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لعنہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی. وقال، اور جو اس نے کہا تھا کہ لاتخذن من عبادک، کہ میں تیرے بندوں میں سے لے لوں گا نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا. اب یہاں پر خود شیطان کی جو عبارت یا شیطان کی جو بات کوٹ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی نصیبا مفروضہ کی بات ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسری آیتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے مخلص عبادتوں بندوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا. خود پروردگار عالم کا اپنا جملہ جو قرآن کے اندر ہے کہ عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی دسترس نہیں ہوگا. اور یہ تمام تر آیتیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ بندوں میں سے ایک گروہ معصومین کا رہے گا، کہ جن کے اوپر شیطان کا بس نہیں چل سکے گا. ہاں، جن پر بس چلے گا وہ ظاہر ہے کہ شیطان کا وہ نصیب مفروضہ بن جائیں گے، مقررہ حصہ بن جائیں گے. اب وہ شیطان بہکانے کے لیے کیا کرے گا، وہ شیطان ہی کی عبارت میں یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک چیز وہ یہ کرے گا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا. اب یہ گمراہی بنیادی طور پر اعتقادی عقائدی اصول دین کے معاملات میں گمراہی ہوگی، اور اس کا مظہر اگر دیکھنا ہو تو تمام جتنے بھی فرق باطلہ ہیں ان کو اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. دوسری چیز جو اس نے کہی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انہیں سرباگ دکھاؤں گا، کہ جس کے نتیجے میں لمبی لمبی امیدیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت سے چشم پوشی کرنا، آخرت کو نظر انداز کر دینا. یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسروں کا گلا کاٹتا ہے اور حقوق رسم کرتا ہے، بے جا عرضوں کی وجہ سے، چوری ڈاکے، دنیا کے جتنے جرائم ہیں وہ سب کرتا ہے اسی وجہ سے. ورنہ اگر یہ تصور قائم رہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اور پھر خدا کو منہ دکھانا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے، تو انسان ایسے کسی غلط کام کے راستے پر کیوں جائے گا. تیسری چیز جو اس نے بیان کی یہاں پر، یعنی اس کے الفاظ یہاں پر کوٹ کیے گئے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں یقیناً ان کو حکم دوں گا، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کانوں میں سوراخ کر دیں گے، شگاف کر دیں گے. یہ وہ دین کے نام پر جو بدعتیں ہوتی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر ان کو دین کے عنوان سے پیش کر دیا جاتا ہے. ان کے ایک مثال تو یہی ہے کہ عربوں کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی مشرکین کے زمانے میں، کہ حلال حیوانات میں سے کچھ کو خامخواہ حرام سمجھ لیا گیا اور ان حیوانات کو ہولی مقدس قرار دے دیا گیا اور نشانی کے طور پر ان کے کانوں میں سوراخ کر دیا گیا کہ اب یہ حیوانات جو ہیں ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اور جماعتیں ایسی ہیں جو کچھ حیوانات کو مقدس سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں، جیسے گائیں گاؤں ماتا کے عنوان سے اب وہ ایک ایک کا نقصان کرتی پھریں، کھیتوں کو چریں، سبزیوں اور پھلوں کی دکانیں لوٹتے پھریں یہ جانور، مگر کوئی ان جانوروں سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ مقدس اور محترم ہے. یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، خود قرآن مجید اس کی تصریح کر رہا ہے. چوتھی چیز جو یہاں پر شیطان کی کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے، پیدائشی جو صورت ہے اس کو بدل دیں گے. اس میں دین فطرت کے خلاف ہر قسم کی تحریف داخل ہے، اور بعض علماء نے اس آیت سے داڑھی منڈوانے کی حرمت پر استدلال بھی کیا ہے. علامہ نقم صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدلنا ہے. بہرحال جبکہ دینی نصوص سے اس فعل کی حرمت ثابت ہے تو یہ بھی اس کے تحت میں داخل تو ہے ہی، چاہے خصوصی طور پر مقصود نہ ہو. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست سرپرست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر تو وہی کھلا ہوا خسارہ اٹھانے والا ہے. یہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جبکہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے یہ لوگ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 121 پر. دعا ہے پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 122 سے 127، 122 سے
127 تک۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو اس کا ایجنڈا ہے وہ بیان ہو گیا۔ اب یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں، جنتوں میں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہوگا۔ تو یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ اس کے آگے پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر متوجہ کرتا ہے کہ صرف خیالات خام سے کچھ نہیں ہوگا، صرف لمبی لمبی امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہ مخواہ کی خیال آفرینی سے کچھ ہونے والا ہے، نہ ہی اہل کتاب کے تمنا کرنے سے کچھ ہونے والا ہے۔ ہونا صرف یہ ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی میزان پر پورا اترے گا وہ پروردگار عالم کے اس وعدے کا مستحق ہے۔ مشرکین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ مشرکین قیامت کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، خاص طور پہ مکہ کے مشرکین۔ لہذا یہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے متوجہ کیا گیا کہ تمہیں سیریس ہونا پڑے گا، صرف دعوی ایمان نہیں چلے گا، عمل صالح انجام دینا پڑے گا۔ صرف امت مرحومہ کا ٹائٹل لینا کافی نہیں ہوگا، اپنے عقائد کو پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق بنانا پڑے گا۔ اور پھر کیا نازیہ ہونے کی تکرار کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل صالح کی منزل پر نہیں آؤ گے۔ ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی تمہارے اور نہ ہی اہل کتاب اس طرح کے سوچنے سے اور خواہ کی تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ عمل سوءا، جو برا عمل انجام دے گا، یجزا بہ، اسے اس کی سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی سرپرست نہیں پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو عمل کرے گا، ایسا عمل صالحات، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب یہ یہاں پر کہنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر تصور یہ تھا کہ عورت کو انسان ماننا بھی ہے یا نہیں۔ اس معاشرے کے اندر پروردگار عالم نے خواتین کے مرتبے کو کتنا ایلیویٹ کیا کہ ذہنوں کے اندر موجود اس غلط فہمی کو بھی دور کیا، اور خواتین کے حوالے سے بھی تاکیداً یہاں پر ارشاد ہو گیا، جیسا کہ سورہ نساء کے آغاز میں بھی ہم دیکھ چکے اور سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی ہم دیکھ چکے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جس نے عمل صالح انجام دیا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، وَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو مومن کی شرط یہاں پر لگائی گئی، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مومن نہ ہو تو گویا اعمال کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا، اسیس ہی کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو پری ریکویزٹ تھا وہی پورا نہیں کیا گیا۔ جب وہ مومن ہے تو اب اس کے بعد اعمال کی بحث ہوگی کہ عمل کیسا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے اسی بات کو ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا کہ ومن احسن دینا، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، سر تسلیم خم کرے، سبمٹ کرے بفور دا ول آف آلمائٹی اللہ، وہوا محسن، در یہ حال کہ وہ اعمال حسن، اچھے اعمال، ایسے اعمال کے جن کے اندر حسن موجود ہو وہ بھی انجام دیتا ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف کی ملت کا پیرو ہو۔ حنیف کے معنی ہے کہ غلط راستوں سے ہٹ کر صراط مستقیم پر قائم رہنے والا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بلکہ لقب کی حیثیت یہ لفظ اختیار کر چکا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست خلیل قرار دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے علم و قدرت کو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم خواتین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، کن کے بارے میں؟ نساء کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں ان کے بارے میں
احکام بتلاتا ہے، اور جو تم لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے قانون الہی میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اللہ کی کیسی یتیم عورتیں؟ وہ کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جو ان کا حق مقرر ہے وہ تو تم دیتے نہیں ہو، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور رغبت رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی مثلا ان کا مہر نہ دینا پڑے، نانو نفے کی ذمہ داری کے اندر ڈنڈی مارتے ہو اور پھر یہ چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح بھی کر لو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ لڑکے جو بے کس ہیں، بے بس ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، ہدایت کرتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں بھی کہ تم ان کے لیے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان کے لیے قیام کرو، اس کو برقرار رکھو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم خیر کا عمل انجام دیتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، علم رکھتا ہے۔ تو خواتین کے بارے میں بھی نصیحت کی گئی، یتیم بچیوں کے بارے میں خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد ان لڑکوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کہ جو پسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور پھر خاص طور پر یتیموں کا تکرار کیا گیا، اور اس میں عمومیت کہ لڑکے ہوں یا لڑکی اگر یتیم ہے تو خاص طور پر ان کا دھیان رکھا جائے۔ اس آیت کو دیکھنے کے بعد خاص طور پر وہ افراد کہ جو معاشرے کے اندر سوشل ورک کرتے ہیں وہ توجہ کریں کہ یہ خاص وہ طبقہ ہے کہ جس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یتیم لڑکیاں ہوں، یتیم لڑکے ہوں، یا ماں باپ ہیں بھی لیکن یہ کہ وہ بچے جو ہے بالکل پسے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کر پا رہے، تو اگر سوشل ورک کرنے والے افراد اس کے حوالے سے سرمایہ کاری کریں، پیسہ خرچ کریں اور ان کے لیے مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز بنائیں تو یہ واقعاً بہت اچھا کام ہوگا۔ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے تمہارے یتیم خانے میں آنے کے بعد ضائع ہو جائیں، تم جب ان کو ان انسٹیٹیوشنز میں لاؤ تو پھر ان کو پراپرلی لک آفٹر بھی کرو، ان کی لاجنگ مناسب ہونی چاہیے، ان کے کھانے کا انتظام مناسب ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا انتظام مناسب ہونا چاہیے، ان بچوں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جو خیر کا عمل تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 127 کہ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 134، 128 سے 134 تک۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم فیملی لائف سے متعلق کچھ نصیحتیں، کچھ احکام بیان فرما رہا ہے۔ کیس وہ ہے کہ جہاں پر شوہر حق تلفی کرنا چاہتا ہے جس کو نشوز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عام طور سے ناشزہ کی لفظ اگر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جب وہ شوہر کی جن باتوں میں اطاعت ضروری ہے ان میں اطاعت نہ کرے، مگر قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ مرد کے لیے استعمال فرمائی ہے، یعنی شوہر بھی ان حقوق کو ادا نہ کر کے جو شریعت نے اس پر عائد کیے ہیں، مثلا اگر نان و نفقہ یعنی روٹی کے لیے، کھانے کے لیے، لباس کے لیے جو خرچہ کرنا ضروری ہے، یا ازدواجی تقاضوں کے ماتحت جو عورت کے ساتھ اسے ربط رکھنا چاہیے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، اگر وہ ربط قائم نہ رکھے تو وہ بھی ناشز کہلائے گا اور نشوز کا مصداق قرار پائے گا۔ تو یہاں پر خاتون کو کہ جو اس بات کا خوف رکھتی ہیں اپنے شوہر سے کہ وہ اس کی حق تلفی کرے گا یا اس سے بے رخی برتے گا، تو کہا جا رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ ایک تو حل اس کا یہی ہے کہ طلاق کی طرف بات چلی جائے، اور شوہر اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر عورت کو اس طرح سے مقید بھی نہ کرے کہ اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے، طلاق بھی نہ دے۔ تو ایک تو ایکسٹریم اس کا حل یہی ہے کہ طلاق ہو جائے، مگر یہاں پر ایک درمیانی راہ بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے پہلے ہم لوگ سورہ نساء کے اندر حکمین کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک شوہر کی طرف سے اس کے خاندان سے کوئی حکم بن جائے، ایک خاتون کی طرف سے، اور وہ دونوں ان کی فیملی کی طرف سے، اور دونوں مل کر صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اسی صلح کو ایک اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے
اگر یہ صلح کرنے کی کوشش کریں، والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے، یعنی کوئی مصالحت کر لینا، کوئی کمپرومائز کر لینا، یہ بہتر ہے۔ اور اس کو بعض فقہا واجب کی حد تک کہتے ہیں کہ اس کی ان دونوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک جو نفس ہے بہرحال وہ تنگ دلی پر آمادہ رہتا ہے کہ زیادہ مل جائے اور کم دینا پڑے، تو اب ظلم کے حد تک بات نہ جائے، لیکن اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر خاتون یہ کہیں کہ بھائی طلاق کی حد تک بات نہ جائے اور میں اپنے کچھ حقوق کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر وہ بھی صلح کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم بھلائی کی طرف آمادہ ہو جاؤ، بھلائی کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی ضبط نفس ریزسٹنس تم بھی پیدا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہاں پر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے صلح کر لی جائے تو اس کی بہت زیادہ نصیحت کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور کیس وہ ہے کہ جہاں پر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں، کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا بھی چاہو تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہوگا، کسی کی شکل و صورت، کسی کی سیرت، کسی کے دوسرے خصائل، کسی کی صحت، جس کی وجہ سے ایک انسان ہو سکتا ہے کہ دلی طور پر، قلبی طور پر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہو، انکلائنڈ ہو۔ تو یہ جو دل کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی زور زبردستی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ جو دوسری بیوی ہے اس کو تم معلق نہ چھوڑ دو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو لٹکا کے رکھو اور اس کی زوجیت کے باوجود اس کو زوجہ والے جو اسٹیٹس سے گناہ ملے۔ تو یہ نہ ہو کہ دوسرے جو معاملات ہیں، مثلا نان و نفقہ ہے، راتوں کی تقسیم ہے، تحفے تحائف ہے، اس کے اندر دوسری کو بالکل تم نے معلق چھوڑ دیا ہو، یہ نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عدل کا جو لفظ اس سے پہلے سورہ کے آغاز میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک بیوی کے اوپر اتفاق کرو، اس عدل سے وہی مراد ہے جو خود معصوم علیہ السلام نے بھی، چھٹے امام نے اس بات کو ایکسپلین بھی کیا۔ جب مومن طاق نے ان سے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ وہاں پر عدل سے کیا مراد ہے اور یہاں پر عدل سے کیا مراد ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اما قولہ فإن خفتم ان لا تعدلوا، کہ یہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں قائم کر سکو گے، تو وہاں مراد عدالت برتنا ہے نان و نفقے میں، یعنی خرچہ کرنے میں، پیسہ ہے، دوسرے معاملات ہے، روٹی کے معاملات ہیں۔ اور یہ جو ارشاد ہے کہ تم ہرگز عدالت نہ کر سکو گے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، یہ جو کہا گیا اس سے مراد یکسانی ہے محبت میں، کہ دل کا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ دو بیویوں میں محبت کے اعتبار سے مساوات قائم رکھے، مگر دوسری کو معلق نہ چھوڑ دے، بہرحال اس کی طرف جو اس کی واجبات اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، آگے جو پروردگار فرماتا ہے آیت نمبر 129 کے اندر کہ اگر تم اصلاح کی طرف مائل ہو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر مزید کہا جاتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، کہ اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی آخری تو پھر وہی بات ہے کہ بات نوبت وہاں تک آ گئی کہ صلح نہیں ہو سکی، میل ملاپ نہیں ہو پاتا، تو بات طلاق تک چلی جائے گی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ وسعت والا ہے، ان دونوں کو اللہ اپنے وسعت سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا ہے، بالکل درست عمل کرنے والا ہے۔ پروردگار اس زوجہ کو بھی بہتر شوہر عطا کر دے گا اور شوہر کو بھی بہتر زوجہ عطا کر دے گا۔ ان کو دیکھنا ہوگا معاشرے کے اندر کہ پھر ان کا میچ کیا ہے، مگر اس میچ کے اعتبار سے ان کو اپنے لیے مناسب جوڑا مل جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے۔ پچھلے صفحے پر بھی ہم نے یہی الفاظ دیکھے تھے، یہاں پر یہ دوسری مرتبہ آیا اور پھر تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی اسی صفحے پر آئے گا، یعنی یہ کل ملا کر 4 مرتبہ ہم 2 صفحوں پر دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے،
یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں نصیحتیں جو کی جا رہی ہیں. شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی شوہر بھی خود کو خدا نہ سمجھے، بیوی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. پروردگار سب کے حالات سے خوب واقف ہے. اب یہاں ایک تو وہ کانٹیکس چل رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس درمیان کے تبصرے کے بعد فرمایا کہ لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، وہ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے ہم نے ان کو بھی وصیت کی تھی، وإیاکم، اور ہم تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، یعنی یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں. وہ کیا ہے وصیت؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو یقین کی حد تک جانو، ایمان کا حصہ بناؤ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کر دیا، تو پھر واپس یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمیدہ اور قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون کارساز ہوگا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، تمہیں ختم کر دے اے انسانوں، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات کے اوپر یقیناً قدرت رکھتا ہے. یعنی تم اپنی مہلت کو بہتر استعمال کرو، جو وقت تمہیں خدا نے دیا ہے. وہ قدرت رکھنے والا ہے، تم سے زبردستی یہ سب کچھ کروا سکتا تھا. یہ تو تمہاری شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پروردگار نے اگر مہلت کے دوران تمہیں ایک محدود اختیار دیا ہے اور تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم خدا کے اوامر و نواہی پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکو، تو یہ تم کرو. نہیں کرو تو خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے اپنی صفات یہ بیان کی ہیں. قدرت کو سمجھو، ساتھ ہی ساتھ یہ جان لو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں ہے، اور اللہ قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو صرف دنیا کا ہی ثواب چاہیے، تو اس نے بڑا سطحی سودا کیا. کیوں؟ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا کا بھی ثواب اور آخرت کی بھی جزا. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم دنیا کو بھی حاصل کرتے اور آخرت کو بھی حاصل کرتے. کچھ وہ ہیں جو دنیا ہی پر راضی ہو گئے اور آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیا. کچھ وہ ہیں جو آخرت کے اوپر اس طرح سے متوجہ ہوئے کہ انہوں نے دنیا میں رہبانیت اختیار کر لی. نہ یہ پسندیدہ ہے نہ وہ پسندیدہ ہے. پسندیدہ تو وہ ہے کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی جزا خدا کے پاس ہے، تو دونوں کے طلبگار بنو اور ایسا کرو کہ دنیا بھی تمہاری ہو اور آخرت بھی تمہاری ہو. ہاں، اگر کہیں پر دنیا اور آخرت میں تصادم ہو جائے تو دنیا کو قربان کرو اور آخرت کو لے لو. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. یہاں پر آیت نمبر 134 مکمل ہوتی ہے. دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد